برانچز آف لنگوسٹکس کی کتنی برانچز ہیں کہ یعنی اگر ہم لنگوسٹکس کو اگر ہم لیں کہ یہ لنگوسٹک ایک امبریلا ٹرم ہے تو اس کے نیچے کون کون سی ایسی سب برانچز آتی ہیں کہ جن کو جو سب ملتی ہیں تو پھر وہ ایک لنگوسٹکس بنتی ہے. اب لینگویج کیا ہوتی ہے؟ لینگویج جو ہوتی ہے یہ ایک از اے پروسیس آف ٹرانسفرنگ انفارمیشن فرام ون پرسن ٹو دی ادر. یہ اورل ہو سکتی ہے، یہ ریٹن فارم میں ہو سکتی ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے یہ جو کوئی سمبلز ہوتے ہیں ان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری لینگویج ہوتی ہے جس کے ذریعے لینگویج سے زندگی ہوتی ہے اور زندگی سے لینگویج ہوتی ہے کہ جہاں آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں لینگویج ہوتی ہے اور پھر اسی سے آپ کا سسٹم آگے چلتا ہے. تو دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج از کالڈ لنگوسٹکس. سائنٹیفک اسٹڈی لینگویج کو کہا جاتا ہے کہ لنگوسٹکس جو ہے اس کو ایک سائنس کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے آپ فزکس پڑھتے ہیں پریکٹیکل ہوتا ہے، بایولوجی پڑھتے ہیں پریکٹیکل ہوتا ہے، کیمسٹری پڑھتے ہیں پریکٹیکل ہوتا ہے. تو ایسے ہی آپ جب لنگوسٹکس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی چیزیں پریکٹیکل شیپ لیتی ہیں، کیونکہ اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے باڈی پارٹس آپ پڑھتے ہیں جو لینگویج کو پروڈکشن کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اچھا، لینگویج کو کمپریہینڈ کرنے میں ہمارا مائنڈ کیسے مدد کرتا ہے، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتا ہے. تو یہ ساری جو ہیں ٹائپس ہیں. تو یہ جب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ ساؤنڈز پروڈیوس کیسے ہوتی ہیں، کیونکہ جب لینگویج چینج ہوتی ہے تو آپ کے جو سپیچز ہیں بولنے والے وہ تو سیم ہی ہوتے ہیں، لیکن جب لینگویج چینج ہوتی ہے تو اس کے جو الفابیٹ ہیں وہ سارے بھی چینج ہو جاتے ہیں. ان کو کیسے ملانا ہے، کیسے لفظ بنانے ہیں، کیسے سینٹینس بنانا ہے، کیسے آگے اس کو بولتے جانا ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں. تو اسی طرح اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بھی لیبارٹریز ہوتی ہیں لینگویج کے لیے بھی، تو اس کو کہتے ہیں لنگوسٹکس کہا جاتا ہے، سائنس ہوتی ہے. اب اس کی جو مین اگر ہم ڈویژن کریں تو مین اس کے اندر دو ڈویژن ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اس کا جو جس کو ہم مائکرو لیول کہتے ہیں، دوسرا ہم کہتے ہیں میکرو لیول. اچھا، مائکرو لیول کا جو ہے وہ نیرو ویو ہے. مائکرو لیول جو لنگوسٹکس کا ہے نا، دیٹ از اے نیرو ویو concerned with the structure of language as itself and for itself. یعنی یہ نیرو ویو ہے لینگویج کا، یعنی اس کے اندر ہم وہ والی برانچیں ڈسکس کریں گے جو اس کے سٹرکچر کے طور پر، لینگویج کے سٹرکچر کے بارے میں ہمیں بتائیں گی. دوسرا میں اس میں بات کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ میکرو لیول. میکرو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک براڈر سینس میں یہ ایک یوز ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ اے لینگویج از ایکوائرڈ. لینگویج کو کیسے سیکھا کیسے جاتا ہے، پھر ان کو اسٹور کیسے کیا جاتا ہے برین میں، اور پھر ان کو مختلف فنکشنز کے لیے یوز کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ ہوگا آپ کا میکرو. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا، اگر ہم مائکرو کی ڈویژن دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ آپ کے پاس آئے گا فونیٹکس. فونیٹک کیا ہوتی ہے؟ یہ جو دا اسٹڈی آف اسپیچ ساؤنڈز از کالڈ فونیٹکس. کہ وہ جو ساؤنڈ کی جو اسٹڈی، اب اس کے اندر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے کون کون سے پارٹس ہیں جو آپ کو بولنے میں مدد کرتے ہیں، جس میں آپ کا ڈایافرام ہے، آپ کے یہ لنگس ہیں، پھر آپ کا یہ جو ایڈمز ایپل ہے، پھر آپ کا یہ جو گلا ہے، یہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں. اچھا، اوپر آپ آئیں تو یہ آپ کے جو لپس ہیں، آپ کے دانت ہیں، دانتوں کے علاوہ یہ جو اورل کیوٹی ہے پوری، ناک کا سانس، تو یہ ساری چیزیں نا ملتی ہیں جو اب آپ کو لینگویج کو پروڈیوس کرتے ہیں. تو اب اس میں جو ہوتی ہے آپ کی اس میں ہم یہ پڑھنے کہ ایک جو لینگویج ہے وہ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے، پھر وہ موو کرتی ہے، اور موو کرتے کرتے سننے والا اس کو سنتا کیسے ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتا ہے. فونالوجی ہوتی ہے کہ اسپیچ ساؤنڈز آر آرگنائزڈ. کیونکہ جب لینگویج چینج ہوتی ہے تو اس کی فونیٹک بھی چینج ہوتی ہے. تو جب وہ چینج ہوتی ہے نئی لینگویج کی تو اسپیچ آرگنس تو یہی ہوتے ہیں، لیکن لینگویج چینج ہو جاتی ہے، وہ پھر فونالوجی میں اسٹڈی آتی ہے. مارفالوجی کیا ہوتی ہے کہ دا اسٹڈی آف مارفیمز از کالڈ مارفالوجی. دا اسٹڈی آف ورڈ فارمیشن از کالڈ مارفالوجی. کہ لفظ کیسے بنتے ہیں، اس میں وہ جو افکسز ہیں، پریفکسز ہیں، سابقے لاکے، وہ کیسے بنتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے جی سینٹیکس مین دا اسٹڈی آف میکنگ سینٹینسز. کہ کس طرح لفظ جو ہیں ان کو ملتے ہیں آپس میں اور ان سے ایک فکرہ بنتا ہے پورا، اس کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں. تو اس ساری اسٹڈی کو ہم سینٹیکس کہتے ہیں. اچھا، لفظ ہم نے لے لیا، لفظ سے ہم مارفالوجی میں، اس کے بعد سینٹینس ہے. جب سینٹینس بنتا ہے تو اس میں سیمینٹکس آ جاتی ہے. سیمینٹکس کیا ہوتی ہے؟ سیمینٹکس مین کہ
the study of meanings is called, کہ کس طرح میننگ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، ان کے جو جیسے لٹرل میننگز، ایز اٹ از میننگ یا ڈائریکٹ میننگز وہ کیسے لیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے فگوریٹو میننگ یا جو انڈائریکٹ میننگز ہیں وہ کیسے لیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا سیمینٹکس ہوگا کہ ان جو آپ نے فقرے بنائے ہیں ان کے میننگز کیسے ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے گا پریگمیٹکس آتی ہے. اب یہ آپ کو اسٹڈی کرتی ہے پریگمیٹکس کہ کس طرح اٹ اسٹڈیز ہاؤ اے لینگویج یوزڈ ان اے کانٹیکسٹ، کہ کس طرح نا کسی ایک جو کوئی بھی ایک کنٹیکسٹ ہے اس کے اندر لینگویج کو کیسے یوز کیا گیا ہے، تو اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں پریگمیٹکس کہتے ہیں. اب اس میں میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دے رہا کہ یار یہ چیزیں کیا ہیں، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے. اچھا جی، اب ہم یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ جی آپ کی مائکرو لیول. پھر برانچ جو دوسرے کی میکرو جو آتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک براڈر سینس میں یوز ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے لینگویج سٹور کی جاتی ہے برین میں، اس کو پھر استعمال کیسے کرتے ہوتے ہیں. اس میں جی آپ کے پاس جو آئے گی سائیکو لنگوسٹکس. سائیکو مین سائیکالوجی اینڈ اسٹڈی مین لنگوسٹک مین اسٹڈی آف لینگویج، کہ کس طرح ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے جو کسی جگہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی یہ فرسٹ لینگویج ہوتی ہے، اور کس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ سیکنڈ لینگویج ایکوائر کرتا ہے. تو اس جتنی بھی اسٹڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو لنگوسٹکس کہتے ہیں. اب بچہ جو سیکھتا ہے اس کی بھی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں. تو جو سائیکو لنگوسٹکس ہے اس میں پھر آپ کے پاس کہ آپ کا جو برین ہے اس کا کون کون سے پارٹ، لیفٹ ہیمیسفیئر، رائٹ ہیمیسفیئر، اور اس کے اندر جو آپ کے ایریاز ہیں، بروکا ایریا ہے، ورنیکے ایریا ہے، کہ کون کون سے ایریاز یوز ہوتے ہیں جو لینگویج کو کمپریہینڈ کرتے ہیں اور کون سے ہیں جو پروڈکشن میں مدد دیتے ہیں. یہ جی سائیکو لنگوسٹکس. اس کے بعد سوشل لنگوسٹکس، کہ سوسائٹی کے اندر لینگویج کو کیسے اسٹڈی کیا جاتا ہے، اسپیکر کون ہے، سننے والا کون ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، لینگویج کون سی بولی جا رہی ہے، ڈائلیکٹ کیا ہے، آئیڈیالیکٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ سوشل لنگوسٹکس کیا ہوتی ہے کہ اسٹڈی آف لینگویج ود ریفرنس ٹو سوسائٹی. آگے جی نیورو لنگوسٹکس. نیورو لنگوسٹکس یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جب آپ یہ لینگویج اور برین کا آپس میں مطالعہ کرتے ہیں کہ برین کے کون کون سے پارٹ کس طرح ہیلپ کرتے ہیں لینگویج میں، تو اس کو ہم نیورو لنگوسٹکس کہتے ہیں. پھر جی آپ کا ڈسکورس انالیسز ہے. ڈسکورس انالیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ انالیسز آف اے لینگویج یوزڈ ان ٹیکسٹ، کہ ٹیکسٹ کے اندر کیسے لینگویج یوز ہوگی اس کو ہم ڈسکورس ہوتا ہے. ڈسکورس کوئی بھی ریٹن چیز، اورل چیز، وہ ساری ڈسکورس ہوتی ہے. اس کو انالائز کیسے کرنا وہ ڈسکورس انالیسز ہے. کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس، کہ کمپیوٹر میں لینگویج کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے لینگویج کمپیوٹر کی، اس کو کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے آگے آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے. اپلائیڈ لنگوسٹکس. اپلائیڈ لنگوسٹکس میں ہوتی ہے کہ آپ لینگویج کو پریکٹیکلی کیسے یوز کیا جاتا ہے، اس کو ہم اپلائیڈ لنگوسٹکس کہتے ہیں. اب یہ بھی سارا میکرو لیول ہے. پھر اس میں آپ کے پاس جیسے فورینزک لنگوسٹک ہے، فورینزک کو لیگل لنگوسٹکس بھی کہا جاتا ہے. فورینزک کیا ہوتی ہے کہ جیسے کوئی جو کیسز ہوتے ہیں آپ کے اپنا قانون میں، جو اگر کسی تھانے سے کوئی کلچر رپورٹ لکھی ہوئی ہے، جج کی جو رپورٹ لکھی ہوتی ہے، اچھا اگر جو آپ کو کوئی جو تھریٹننگ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، کسی نے میسج کر کے کسی کو تھریٹن کیا یا کسی کو کچھ لکھ کے کچھ کہا، تو وہاں سے جو چیزیں جج کی جاتی ہیں وہ فورینزک لنگوسٹکس ہوتی ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو مین ڈویژن ایک آپ کو بتایا، یہ جو مائکرو لیول اور میکرو لیول. پھر ایک اور جو اس کی برانچ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈایاکرونک لنگوسٹکس اینڈ سنکرونک لنگوسٹکس. ڈایا مین تھرو آؤٹ اینڈ کرونک مین اسٹڈی آف اے لینگویج تھرو آؤٹ ہسٹری از کالڈ ڈایاکرونک ہسٹری. کہ جیسے آپ انگلش لینگویج کو لے لیں تو جب سے انگلش لینگویج بنی تب سے اب تک اگر آپ مکمل طور پر کوئی بھی ٹائم نہیں چھوڑتے اور مکمل اس کو اسٹڈی کرتے آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈایاکرونک لنگوسٹکس ہے. آگے آ جاتی ہے آپ کی جی سنکرونکس. سن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ود، اور کرونک مین اسٹڈی، مین کہ دا اسٹڈی آف اے لینگویج ایٹ اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم، کسی خاص وقت میں لینگویج کا جو مطالعہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنکرونک لنگوسٹک. جیسے آپ کہیں گے کہ ہم صرف جو رناسا پیریڈ ہے اس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس دور میں لینگویج کیسے یوز ہوتی تھی، لفظ کیسے تھے، نئے بنے پرانے تھے، کیسے، تو صرف اس دور کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنکرونک لنگوسٹکس کہتے ہیں. ہم اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایک ہوتی ہے جس کو ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جرنل لنگوسٹکس.
اب جنرل لنگوسٹکس کیا ہوتی ہے کہ اسٹڈی آف لینگویج ان جنرل. جنرلی آپ لینگویجز کے بارے میں جب پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنرل لنگوسٹکس جو ہے وہ آ جاتی ہے. پھر ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس جو ہوتی ہے. ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس مین کہ جب ہم کسی پارٹیکولر لینگویج کو پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس ہے. جیسے اگر ہم انگلش کو پڑھ رہے ہیں صرف، اردو کو صرف پڑھ رہے ہیں، پنجابی کو صرف پڑھ رہے ہیں، فرینچ کو صرف پڑھ رہے ہیں، اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو جب کسی پارٹیکولر لینگویج کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس جو ہے یہ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. پھر ہوتی ہے جی آپ کے پاس جو تھیوریٹیکل لنگوسٹکس اور اپلائیڈ لنگوسٹک. تھیوریٹیکل لنگوسٹک جو ہے اس میں اس کو جنرل لنگوسٹکس کہا جاتا ہے کہ جب آپ جسٹ لینگویج کے بارے میں جسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو تھیوریٹیکلی لے رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کو پریکٹیکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اب یہ ایک وہ لنگوسٹکس بن گئی جس کو ہم پریکٹیکلی استعمال میں لا رہے ہیں. پھر لینگویج جو ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اس میں 3 چیزیں لینگویج میں بہت اہم ہوتی ہیں: ساؤنڈس، اسٹرکچر، میننگ. ذرا آپ کو لفظ کو پروناؤنس کرنا تو اس کی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے، ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ لفظ لکھا ہوا کیسے ہے، اسی طرح اس کے میننگز ہوتے ہیں. اور لینگویج میں ایک لفظ ہو، ایک فریز ہو یا ایک سینٹینس ہو، اس کو کچھ اسٹرکچر ضرور ہوگا، اس کی کوئی ساؤنڈ ضرور ہوگی، اور جب ساؤنڈ ہوتی ہے تو اس کے پھر ساتھ میننگز بھی آتے ہیں. تو یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ ہیں برانچز آف لنگوسٹکس. مین جو آپ کا ہیڈنگ ہے وہ تو آتی ہے لنگوسٹکس ہی آتی ہے، لیکن اس کو جب ہم آگے ڈویژن میں کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر چونکہ وہ آگے ڈیوائڈ ہوتی جا رہی ہے، تو جب ڈیوائڈ ہو رہی ہے تو اس کو اس کے اب یہ ساری چیزیں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو مثلا اگر آپ سے پوچھے کہ اس کو تقسیم کرنا ہے برانچز میں، تو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اگر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں تو لنگوسٹکس بنتی ہے. جیسے فونیٹکس، فونالوجی، مورفالوجی، سنٹیکس، سیمینٹکس، پریگمیٹکس، ڈسکورس انالیسس، پلس سائیکو لنگوسٹکس، سوشل لنگوسٹکس، ساتھ آپ کا کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس، اپلائیڈ لنگوسٹکس، فورینسک لنگوسٹکس. اب یہ ساری چیزیں جب ہم ملاتے ہیں تو ایک چیز جو بنتی ہے اس کو کہتے ہیں لنگوسٹکس. یعنی ایک ورڈ جو ہے نا لنگوسٹکس، اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کریں تو یہ جو ساری میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ والی ساری بنتی ہیں. اور اگر ہم اس کو ایک لفظ کے اندر بند کرنا چاہیں ان ساری چیزوں کو مطلب یہ جو فونیٹکس، فونالوجی، مورفالوجی، سنٹیکس، سیمینٹک، پریگمیٹکس، پھر سائیکو لنگوسٹکس، سوشل لنگوسٹکس، ڈسکورس انالیسس، کمپیوٹیشنل، فورینسک، ڈایاکرونک، سنکرونک، تھیوریٹیکل لنگوسٹک یا جنرل لنگوسٹک، اپلائیڈ، ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس، تو ان کو اگر آپ ملا کے صرف ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں لنگوسٹکس. اور یہ لنگوسٹکس کیا ہے؟ اب لنگوسٹکس مین کہ ایک ایسا مطالعہ لینگویج کا کہ جس سے پتہ لگے کہ یہ ایک سائنس ہے پوری. اور لینگویج کیا ہے؟ لینگویج ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے جو مقصد ہے اس کو دوسروں بندے تک پہنچاتے ہیں. یعنی اس کا مقصد جو ہے لینگویج کا وہ ڈائریکٹو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں تو اس کو کچھ ڈائریکشن دے رہے ہیں. اس کا انفارمیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. اور اس کا مطلب ایموٹیو بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایموشنز اور فیلنگز کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. This is all about branches of linguistics and this was today's lecture.